الصلاة والسلام علیک یا نبی التوبۃ و نبی الرحمہ۔ سب تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجت فیل سن و نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ مولا کریم آخر دم تک ساڈے دلوں دے اندر یہ نور ایمان قائم دائم ثابت رہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیارے حبیب والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے والی کائنات، قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر بھی کرو۔ انہو کان صدیقا نبیا، وہ صدیق بھی سن اور نبی بھی سن۔ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرن اور آپ کے واقعات، آپ کی خدمات، آپ دا انداز تبلیغ، انداز دعوت، قوم دے اتے شفقت اور مہربانی، انہاں چیزاں دا ذکر کرن دا اللہ پاک نے ساڈے نبی علیہ السلام کو حکم دیتا ہے۔ صدیق ہوئے، نبی ہوئے، شہید ہوئے، ولی ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ دا انتخاب ہے۔ کسی نو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے کہ او دے ذریعے ہدایت پھیلے، او دے ذریعے دین دی روشنی پھیلے، کفر اور منافقت دے اندھیرے ختم ہو جان، نور ایمان ہر پاسے پھیلے۔ اور اس پروردگار نے جتھے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، ابلیس نو بھی پیدا کیتا۔ اس پروردگار حکمتاں دے مالک نے جتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، اسے ملک اور ماحول دے اندر نمرود نو بھی پیدا کیتا، اور اسے پروردگار حکمتاں دے مالک نے جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا، فرعون نو بھی پیدا فرمایا۔ میرے نبی لجپال علیہ السلام امام الانبیاء بھی اسے ماحول اور معاشرے دے اندر سن، تے ابو جہل ورگیاں نو بھی اسے ماحول دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بھی پیدا فرمایا۔ یہ اودیاں حکمتاں جتھے اس نے رات دے اندھیرے بنائے، اتھے دن دے اجالے تے دن دیاں روشنیاں بھی بنائی۔ جے موسم گرمی دا بنایا تے پھر ٹھنڈیاں ہواواں تے بارشاں بھی اس نے پیدا فرمائی۔ اگر سردی پیدا فرمائی او دے واسطے پھر اللہ تعالیٰ نے سورج نو بھی پیدا فرمایا۔ وہ حکمتاں دا مالک۔ کدی مٹی وچوں بولن والا، سنن والا، حرکت کرنے والا، متحرک بالارادہ انسان بنا کے اپنی قدرتاں دا اظہار فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام دے وچوں ایک مؤنث حضرت حوا نو پیدا فرما کے دنیا نو حیرت وچ پا دیتا، اور ایک پاسے نمرود دا فتنہ ہوئے، او
دے علاج واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پیدا فرما کے انہاں دے اشارے تے پھر مردیاں نو بھی زندہ کیتا، بڑے بڑے معجزات ظاہر فرمائے۔ فرعون دی جھوٹی خدائی دا فتنہ پورے عروج تے او دے علاج واسطے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ ایک پاسے فرعون دا تاج و تخت، لشکر و سپاہ، باڈی گارڈ، لیکن جدوں دریائے نیل دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے گرفت دا ارادہ فرمایا، باڈی گارڈ کم نہ آئے، فوجاں حفاظتی ادارے دے کم نہ آئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال اللہ اللہ کرنے والے جدوں دریا دے اندر قدم رکھ دیں دریا رستہ چھڑ دیں۔ وہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے حبیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دیاں پیاریاں پیاریاں گلاں نو بھی انہاں نو دس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے نبی علیہ السلام دے جد امجد نے، جنہاں نو کعبہ بنان دا حکم ہویا جتھے کچھ بھی نہیں سی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہویا کہ وادی بے آب و گیاہ کے اندر جتھے کوئی آبادی نہیں، وادی غیر ذی زرع جتھے کوئی درخت بھی پیدا نہیں ہوتا، اتھے میرا گھر بناؤ۔ اج اتھے رونقاں لگیاں، اللہ تعالیٰ دا انتخاب ہے جس نو جس مقصد واسطے پیدا فرمایا۔ اس دنیا تے اچھے بھی آئے برے بھی آئے چلے گئے، اپنے اپنے بولیاں بول کے۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیدا فرمائے، چرندے پرندے درندے اپنی اپنی بولیاں بول کے جدوں ٹائم آندا دنیا تو چلے جاندے۔ کسے دے ذریعے نیکی پھیل دی، کوئی گمراہی نو پھیلان دا ذریعہ بن جاندا ہے۔ جے کسے دے ذریعے نیکی پھیل دی ہے تے اللہ دیاں حکمتاں، اگر کوئی بے حیائی فحاشی عریانی دے فروغ دا ذریعہ بندا ہے او دی بدقسمتی ہے، اور اے دے بھی اللہ دیاں حکمتاں۔ آدم علیہ السلام نو ایویں نہیں اس نے خلیفہ فی الارض فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ایویں خلیل دا لقب نہیں عطا فرمایا، جناب موسیٰ علیہ السلام نو کلیم دا لقب ایویں نہیں عطا فرمایا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ فرمایا تے ایویں نہیں۔ کوئی ایسا جوہر موجود ہے جدی بنیاد تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضلنا بعضهم علی بعض، اساں بڑے بڑے نو فضیلتاں دیتیاں، بعض نو بعض دے اوتے فضیلت دیتی، درجے بلند فرمائے تے بڑیاں شاناں تے عظمتاں دیتیاں۔ کعبہ بنا کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ کعبہ بنایا قبول فرما تے میری اولاد دے وچوں او عظیم الشان رسول بھیج دے جڑا آ کے کعبے نو پاک بھی کرے تے کعبے نو آباد بھی کرے۔ میرے نبی علیہ السلام آل ابراہیم، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیارے حبیب علیہ السلام قرآن دے اندر اپنے جد امجد جناب خلیل علیہ السلام دا ذکر کرو۔ کون خلیل؟ جس وقت نمرود دی جھوٹی خدائی دا فتنہ پورے عروج تے، او دا دعویٰ اے انا ربکم الاعلی، اے لوگو میں تہاڈا رب ہاں، تہاڈی خوراک دا محکمہ میرے کول، تہاڈے نہراں تے دریاواں دا محکمہ میرے کول، تہاڈی صحت دا محکمہ میرے ماتحت، تہاڈی تعلیم دا محکمہ میرے ماتحت، انا ربکم الاعلی،
میں تہاڈا سب تو وڈا رب ہاں. لوگ اس نو سجدہ کردے نے، رب مندے نے، دی پوجا کردے نے. لیکن کائنات دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات تو سوا کسے ہور واسطے سجدہ جائز نہیں کیتا. جے چاہے تو فرشتیاں کو آدم علیہ السلام نو سجدہ کرا سکتا ہے، وہ حکمتاں دا مالک. نوری فرشتے ایک خاکی دے کے ایک بشر دے کے جھکتے پین، کیوں؟ حکم دین والا خدا ہے. جناب یوسف علیہ السلام ماں باپ بھی سجدہ کر رہے ہیں، آپ دے بھائی بھی سجدہ کر رہے ہیں. 11 بھائی ماں باپ. جناب یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھے، آپ نو سجدہ تعظیمی ہو رہا ہے تے کران والا خدا ہے. اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک واسطے منع فرما دیتا. سجدہ تعظیمی جائز نہیں، تعظیم کئی چیزاں دی واجب ہے. ماں باپ دی بھی تعظیم، استاد دی بھی تعظیم، مرشد دی بھی تعظیم، قرآن دی بھی تعظیم، اولیاء کرام دی بھی تعظیم. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ دیا مقدس چیزاں، انہاں دے تبرکات، نبیاں ولیاں دے انہاں دے تبرکات، رب ارشاد فرماندا ہے میریاں نشانیاں تے انہاں دی تعظیم واجب. تقوی دی علامت، ہدایت اور ایمان دی علامت. لیکن سجدہ عبادت اللہ تو سوا ہر ایک واسطے حرام. سجدہ تعظیمی اللہ تو سوا اس امت دے اندر بلکہ پہلیاں کئی امتاں دے اندر بھی حرام. تعظیم واجب ہے، سجدہ تعظیمی جائز ہے. جے چاہے تو فرشتیاں کو تعظیم کرا لوے. ایک بشر دی جنہوں لوگ صرف بشر ہی کہتے ہیں، حالانکہ آدم علیہ السلام دی اور بھی بڑیاں شاناں، لیکن کہن والے کٹان دی کوشش کرن گے تے بشریت تک لے آن گے کہ ایک بشر. اللہ اکبر. اے نہیں پتا کہ اے او بشر ہے جڑا خلیفہ فی الارض، اللہ دا نائب زمین دے اندر. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انہاں دے ذریعے نور ایمان، نور ہدایت دنیا تے روشنی پھیل جائے، کفر دیاں ظلمتاں ختم ہو جان. اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا. انتخاب کیسا انتخاب؟ بت توڑن والے نو اس گھر دے اندر بھیجیا جس گھر وچ بت بندے سن. وہ دیا حکمتاں وہ مالک ان الامر الا للہ، حکم وہ دا ہی چل رہا ہے. حکومت دنیا آخرت چودی حکومت. باپ حضرت طارق انتقال کر چکے، انہاں دی جگہ تے چاچا گھر دا سربرست آزر جس نو کیا جا وہ بت بناندا ہے. تے بت جس گھر وچ بندے سن بنان والےاں نو بھی روح سے رب نہیں پیدا کیتا، لیکن بت توڑن والے نو بھی اسے گھر دے اندر ہی پیدا فرمایا. وہ دیاں حکمتاں. جناب ابراہیم علیہ السلام ہوئی سنبھال دین. آپ دی پیدائش دے واقعات بھی بڑے عجیب. آپ دی پیدائش اور ولادت، آپ دا اس ماحول دے اندر میلاد پاک ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. پہلے نمبر تے تو نمرود نے خواب دیکھا، تعبیر پوچھی تے دسی گئی کہ ایک بچہ پیدا ہون والا ہے، تیری جھوٹی خدائی دا سورج غروب ہو جائے گا، تیرا اقتدار خاک وچ مل جائے گا،
اللہ تعالیٰ دی توحید دے ڈنکے وجن. تعبیر دسی گئی تے وہ کہندا ہے کہ میں جمن ہی کوئی نہیں دینا. رب نے فرمایا ہونا وہ ہے جو میں فیصلہ کرا. اللہ اکبر. المختصر بچیاں دا قتل. رب نے فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام دی ولادت میلاد پاک ہو کے رہے گا. آپ دی والدہ ماجدہ نو حکم ہوندا ہے غار دے اندر چلے جاؤ. آپ دی والدہ ماجدہ غار دے اندر تشریف لے گئیاں. اتھے ولادت شریفہ ہوئی کسے دے علم وچ نہیں. لیکن اس قادر مطلق نے تھوڑی مدت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پرورش اس طرح کی تھی کہ جو بچہ سال دے اندر گروتھ ہوندی ہے بچے دی وہ چند دنوں دے اندر ہو گئی. چند دنوں دے اندر پورے 7 سال والی گروتھ اس حساب میں چلتے رہے کسی نو خبر نہ ہوئی. لیکن جس وقت ہوش سنبھالیا جناب خلیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے چاچا جڑے تو بت بنانا ہے جنہاں دی پوجا کرنا ہے کیا اے ویندے نے کیا اے سندے نے جے انہاں نو پکاریے تے کیا اے جواب دیندے نے. نفع نقصان دے بھی مالک نہیں. چاچا کہنے لگا ابراہیم پیو دادے دے دین دے خلاف یہ گلا نہیں کری دیا. فرمایا جے پیو دو دادے گمراہ ہون تے پھر حق دا پیغام جے ڈیوٹی رب لا دے وے انہیں کیا ہے چھوٹا بچہ گلاں بڑیاں وڈیاں کردا ہے. اے نہیں سی پتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں تے خلیل چنیا ہے. اس معاشرے کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی توحید دا اعلان فرمایا. سجدے دے لائق عبادت دے لائق بندگیاں دے لائق زبانی مالی بدنی عبادتاں دے لائق وحدہ لا شریک دی ذات ہے. اے لوگو جنہوں تسی خدا مندے ہو نمرود نو اللہ نے انہوں اقتدار دیتا ہے یہ خدا نہیں. ادھا دعویٰ اے کہ توڑیاں نہراں میرے محکمہ میرے کنٹرول دے اندر, توڑا محکمہ تعلیم میرے کنٹرول دے اندر, توڑا محکمہ خوراک میرے کنٹرول دے اندر, توڑا محکمہ صحت محکمہ تعلیم فلاح و بہبود دے سارے ادارے میرے کنٹرول دے اندر نے. اس واسطے میں ہی خدا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تینوں بادشاہی عطا فرمائی ہے خدائی نہیں دیتی. خدا وہ آپ ہے. اس خدا نے ہدایت دا ذریعہ بنا کے میں ابراہیم نو معاشرے دے اندر بھیجیا ہے. کہنے لگا ابراہیم میری اپوزیشن دا کردار نہ ادا کر, تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرنا. آپ نے فرمایا میری ڈیوٹی رب نے لائی. کہنے لگا کون رب؟ فرمایا جنہیں تینوں پیدا کیتا جنہیں مینوں پیدا کیتا. پھر کہنے لگا ابراہیم میرے نال مناظرہ کر. رب کائنات نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اے والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے پیارے حبیب علیہ السلام کیا تساں دیکھیا نہیں اس شخص نو جڑا ابراہیم علیہ السلام دے نال مناظرہ کردا پے. مناظرہ کی آپ فرماندے اللہ نے تینوں بادشاہی دیتی ہے خدائی نہیں دیتی. تو بادشاہ جس خدا نے تینوں بادشاہی دیتی اسے خدا نے مینوں نبی بنایا. کہنے لگا خدا تے میں آپ ہاں
تو کیڑے خدا دی گل کرنا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میں انہوں رب مننا جڑا زندگی موت دا مالک، چاہے تے زندگی دے چاہے موت دے، چاہے تے زندگی ودا دے چاہے تے جلدی موت لے آئے، موت و حیات دا مالک۔ کہنے لگا ابراہیم یہ کم تے میں بھی کر لینا، جنہوں چاہواں مار دیا جنہوں چاہواں زندگی دے دیا۔ آپ نے فرمایا کر کے دکھا، بے گناہ بندے نو قتل کر دیتا، کہنے لگا دیکھ میں نو موت دے دیتی۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے جدو موت دینی ہوندی یہ قتل نہیں کرتا، یہ قتل ہے تو موت نہیں دیتی۔ پھر مجرم بلایا جس نو عدالت نے سزائے موت سنائی ہے، کہنے لگا میں تیری سزا معاف کی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہتا ہے ویکھو میں نو زندگی دے دیتی۔ آپ نے فرمایا میرا رب اس طرح زندگی موت نہیں دیتا، تو یہ سزا معاف کیتی ہے زندگی نہیں دیتی، انہوں قتل کیتا ہے انہوں موت نہیں دیتی۔ وہ دی گل سمجھ نہ آئی، ڈٹ کے ایسے چیز تھے، انہوں نے کہا بس میں زندگی بھی دیتی تو موت بھی دیتی تو میں نے خدا مان لیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا خدا ہوئے جڑا سورج روزانہ مشرق والوں طلوع کر دے تو مغرب والوں طلوع کر کے دکھا دے۔ میرا رب چاہے تے مغرب والوں سورج طلوع کرے چاہے تے مشرق والوں، اور روزانہ مشرق والوں طلوع کر دے تو مغرب والوں سورج طلوع کر دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، دماغ چکرا گیا، لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، دماغ چکرا گیا بے ان کی جواب دیا۔ پہلے تھے اس نے اٹکل پچو لایا بھی زندگی موت دا لوکاں نو چکمہ دے کے تو پھر گمراہ کریے۔ آپ نے اس تو مضبوط دلیل اختیار فرمائی، فرمایا سورج طلوع کرن دا وہ مالک کے مشرق والوں روزانہ طلوع کرتا ہے تو مغرب والوں کر کے دکھا، یہ دے واسطی گل نہیں سی۔ لیکن میں قربان جاواں آمنہ دے لال، گناہگاراں دے ملجا اور ماوا، نبی مشکل کشا حاجت روا، میرے پیر علی دی قضا ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمان سورج مغرب والوں واپس آ جاندہ ہے۔ نمرود خدائی دا جھوٹا دعوے دار ہے، نہ کر سکیا۔ میرے نبی علیہ السلام نو رب نے فرمایا قد جاءکم برہان، لوگو محمد کریم تواڈے جیسے بشر نہیں، یہ تواڈے کول میری دلیل بن کے آ گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدائی دی دلیل بنایا سورج مغرب والوں آ جائے، رب فرماندہ ہے میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری دلیل بن کے آئے، نبی نے اشارہ فرمایا سورج مغرب والوں آ گیا، رب دی دلیل پوری ہو گئی۔ پھر کہنے لگا کہ ابراہیم نے بڑا تنگ کیتا ہے، یہ مقابلے کردہ ہے ساڑھے نہ۔ پھر نعرہ نمرود جلائی گئے، معاملہ ہی ختم ہو جائے، ابراہیم نے آگے چھوڑ دے۔ یہ نہیں پتا کہ ابراہیم علیہ السلام دے سر تے رسالت نبوت دا تاج سجان والا اور اپنا خلیل چنن والا او پروردگار ہے جدی عرشہ فرشہ دے بادشاہی۔ نمرود نے کہا انج نہیں ابراہیم قابو ہوندہ، انہوں آگے چھوڑ۔ لوگاں کیا جی جان بچانا فرض ہے، نہ تبلیغ کریا کرو، کوئی ضروری نہیں کہ تسی انہوں اللہ اللہ دسو، جان بچاؤ، کی ضرورت سی اس طرح کرن دی؟ فرمایا میری ڈیوٹی رب نے لائی، جان جا سکتی، رب دی لائی ہوئی ڈیوٹی میں نہیں چھڑ سکتا۔ انہیں کہا پھر اگ بالو،
من جنیق دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو بٹھا کے من جنیق چولہے دی صورت دے اندر دو کھمبے گڑ کے درمیان وچ رسیاں، اس دور دی توپ ہوندی سی، وہ چولہا بنا کے بھاری پتھر رکھتے سن قلعے تباہ کرنے واسطے، کوئی عمارتاں گران واسطے پتھر سٹتے سن من جنیق دے ذریعے، جس قلعے تے وہ بھاری پتھر گردے سن قلعے تباہ ہو جاندے سن۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نو من جنیق دے اندر بٹھایا گیا، اگ دے شعلے آسماناں نال گلاں کر رہے ہیں، کہنے لگا چولہا چلاؤ جی، ابراہیم نے سٹ دے۔ رب کائنات نے فرمایا فرشتے ہو جا کے من جنیق نو قابو کر لو۔ فرشتے آئے من جنیق نو قابو کر لیا، وہ ہلاندے تے وہ ہلدی نہیں، وہ رسیاں دی پینگ بنی ہوئی ہلدی نہیں پئی، فرشتیاں نے آ کے قابو کیا۔ ابلیس آ گیا، کہنے لگا جو میں دیکھ رہا تسی نہیں دیکھ رہے، آسمانہ دے فرشتے من جنیق نو قابو کیتی بیٹھے، یہ تسی نہیں چلا سکتے، انہوں ہلا نہیں سکتے۔ انہاں کیا پھر یہ علاج دس، کہنے لگا ڈھول ٹمکے بے پردہ عورتاں دا ناچ گانا شروع کر دیو، فرشتے حیا دی وجہ تو پیچھے ہٹ جانے کے۔ وہ بھی بڑا استاد ہے، کہنے لگا جو میں دیکھ رہا تسی نہیں دیکھ رہے، یہ تے شیطان کہندا پہ لوگ نبی دی یہ شان نہیں مانتے، وہ کہندے نبی بھی ساڈی طرح بے خبر ہی ہوندا ہے، یہ نہیں پتا کہ 3 میل دور تو چونٹی دی گل سن کے مسکرا پیندے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام رات دے اندھیرے دے اندر 3 میل دور تک چلن والیاں چونٹیاں رات دے اندھیرے دے اندر دیکھ لیندے سن، تے ساڈے نبی علیہ السلام تے امام الانبیاء نے ڈھول ٹمکے بے پردہ عورتاں بلائیاں گئیاں ناچ گانا شروع، فرشتے حیا دی وجہ تو پیچھے ہٹ گئے، کہندا ہن پینگ ہلاؤ، ہلائی تے ہلن لگ، کہنے لگے بھی تو بڑا قابل استاد ہے ساڈا۔ انہیں کہا میرے تجربات تو فائدہ اٹھاؤ، میں کسے تو کٹ نہیں۔ ہن ابراہیم علیہ السلام نے سٹ یہ چولہا چلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے اندر سٹیا گیا، رب کائنات نے لا مکان تو بلایا جناب جبریل علیہ السلام، سدرات جبریل پہنچے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے جبریل جاؤ جا کے پوچھو کہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نو مدد دی ضرورت ہوئے اپنے نورانی پران تے اٹھا لو۔ جناب جبریل علیہ السلام نے دوڑ لائی، جناب ابراہیم علیہ السلام من جنیق تو جدا ہو رہے تے سدرہ تو دوڑ لائی جبریل علیہ السلام نے، از ابراہیم علیہ السلام فضا دے اندر جا رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آ گئے کہ پیارے خلیل میری مدد دی ضرورت ہوئے تے پھر میں بچا لواں پران تے اٹھا لواں۔ جناب خلیل علیہ السلام نے فرمایا جبریل پیچھے ہو جا، اے میرا تے میرے منو خلیل بنان والے دا معاملہ ہے، جے ماہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ اے جبریل اگر میرے جلن وچ راضی ہے تے پھر میں جان دا نظرانہ دے کے انہوں راضی کرنا چاہنا جنہیں میں نے نبی بنایا خلیل بنایا، وہ راضی رہے۔ جبریل تو پیچھے ہٹ جا، یہ میرا محبوب اور محب دا معاملہ ہے تے محبوب اور محب دے درمیان دخل نہیں دئی دا۔ جناب جبریل علیہ السلام واپس سدرہ تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر نہیں پہنچے، واپس سدرہ تے پہنچ کے جناب جبریل علیہ السلام، جبریل دی رفتار دیکھو، پروردگار
خلیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جبریل تو پیچھے ہو جا، جے بچانا ہوئے گا تو بچا لے گا، جے میرے جان دا نذرانہ پیش کرن وچ راضی ہے تو پھر میں تو انہوں ہی راضی کرنا چاہتا۔ سدرہ تو حکم آیا، فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اے اگ، تینوں میں جلان واسطے پیدا کیتا ہے، لیکن تیرا پروردگار تینوں حکم دیندہ پیا کہ میرا خلیل تیری گود دے اندر آ رہے ہے، او دے واسطے گلو گلزار بن جا۔ جناب خلیل علیہ السلام اگ دے اندر پہنچے، اگ جڑی فضا دے اندر گزرن والے پرندیاں نو جلسا دیندی ہے، ابراہیم علیہ السلام تے اثر نہیں کر رہی۔ جناب خلیل علیہ السلام اگ دے اندر مسکرا رہے ہیں، اگ دے شولے اس طرح نے جس طرح باغ دیاں ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں۔ اسی اس خدا دے اوتے ایمان رکھنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگ بلدی رہی، نمرود سمجھ دیا بے کھاتا ختم ہو گیا ہے۔ اگ بل بل کے، لکڑیاں بل بل کے، کولے بن کے جدوں اگ بجھ گئی، نمرود دی بیٹی اپنے محل دی چھت تے چڑھ دی، بالکونی وچوں دیکھ دی کہ ابراہیم تے ختم ہو گیا ہوئے گا، لیکن وہ ویکھ کے حیران ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام اتھے بھی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم نو اگ کچھ نہیں کہہ رہی تے ابراہیم تے نمازاں پڑھدا پیا۔ دل دی دنیا بدل گئی۔ سچا دین ہوئی ہے، سچا راہ ہوئی ہے جس رستے تے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر جل جلالہ، اللہ اکبر جل جلالہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا نبی صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نمرود دی بیٹی بادشاہ وقت ابراہیم علیہ السلام نو جلان دے سارے پروگرام بنا رہے، او دی بیٹی ابراہیم علیہ السلام دی شان دے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ کہندی اس سچے رب تے ایمان لیانیاں جس سچے رب نے ابراہیم نو اپنا خلیل بنا کے بھیج دیا۔ او دے گھر دین پہنچ گیا، لیکن وہ اپنی آکڑ سے کھلوتا ہے، ڈٹیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہو جا تیار، میں وائرس بھیجنا تیرا علاج کرنے واسطے۔ جھوٹا خدا، خدائی دا جھوٹا دعوے دار، اللہ تعالیٰ نے وائرس نو حکم دیتا، نک والوں داخل ہویا، دماغ اچ پہنچ گیا، اتھے جا کے خارش کردہ دماغ اچ۔ نمرود بادشاہ، شاہی تاج، تخت تاج، تے جدوں وائرس دماغ بھی جا کے اپنا کم کردہ ہے تے پھر تاج لا کے رکھ دیندہ ہے تے نوکرہ نو بلاندہ ہے، انہوں آندہ ہے میرے دماغ نو کچھ ہو رہا ہے، مکے مارو میرے دماغ ہے۔ وہ مکے مار دین تے وائرس اپنا کام کرنا چھڑ دیندہ ہے۔ رب نے کہا تو ان رک جا، ان انہاں نو کچھ کرن دے۔ وہ سیرج مکے وجدین، تھپڑ وجدین تے بادشاہ نو سکون ہو جاندہ ہے۔ تے جے مکے تھپڑ رک جاندے تے اللہ تعالیٰ وائرس نو حکم دیندہ ہے کہ تو ان اپنا کام شروع کر دے۔ تھپڑ کھا کھا کے، تھپڑ کھا کھا کے، جتنا زور دی تھپڑ وجہ سکون اتنا زیادہ ہوندہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نمرود دی موت واقعہ ہوگی، جڑا خدائی دا جھوٹا دعوے دار ہے، لیکن او وائرس حضرت ابراہیم علیہ السلام دے غلامہ دے اتے اثر نہیں کر رہا۔
جڑے دریائے نیل دیا موجاں فرعون نو غرق کر رہی ہیں، جی ابراہیم علیہ السلام دے نال اللہ اللہ کرنے، جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال اللہ اللہ کرنے والے چند بندے جدو دریا بھی داخل ہوندے ہیں، دریا رستہ چھڑ دیں۔ نمرود اور او دی قوم، انہوں خدا منن والے، انہوں سجدہ کرنے والے، وہ بھی وائرس دا شکار ہوئے، انہوں دی موت بھی وائرس نال ہوئی، لیکن اسے معاشرے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال اللہ اللہ کرنے والے نے انہوں دوتے وائرس اثر نہیں کر رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میڈیا والے بھی کہہ رہے ہیں کہ مسجداں وچوں کرونے دا کوئی مریض نہیں لبا، مساجد سے کرونا نہیں پھیلتا، ایک مریض بھی ایسا نہیں آیا جس کو مسجد سے کرونا ہوا ہو۔ یہ جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر، وہ بھی اللہ دی حکمت سے جناب یونس علیہ السلام عرض کر دیں، یا اللہ جس قوم والے میں نو بھیجے یہ قوم بڑی ڈاڈی ہے، میری عرض ہے، میری معذرت ہے کہ میری کسی اور قوم والے ڈیوٹی لا دی، یہ قوم بڑی ڈاڈی ہے، میں نے جین نہیں دین دی۔ آپ نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہجرت کر جاؤ، ہجرت کر کے گئے، دریاج کشتی سوار ہوئے، کشتی ہچکولے کھان لگ پئی، انہاں کیا کہ وہ بندہ ایسا ساڑھے کول ہے جدی وجہ تو کشتی ہچکولے کھا رہی، کشتی غرق نہ ہو جائے، انہاں قرآن اندازی کی تھی، نہ لکھے بھی سارے اپنے نہ لہاؤ، وہ قرآن ہستے یونس علیہ السلام دے نام دا نکل آیا۔ یہ بھی اللہ دیا کوئی حکمتاں سن، آپ نے صرف یہ عرض کیتا سی، یا اللہ قوم بڑی ڈڈ یہ مندی کوئی نہیں، میری کسی اور پاسے ڈیوٹی لگا دے۔ اللہ تعالیٰ پھر یونس علیہ السلام دی شان بھی دکھانا چاہتا ہے، میرے پیاراں دی کی شان، انہاں ہستے یونس علیہ السلام نو دریا دے وچ سمندر سوٹ دیتا، انہاں دی وجہ تو کشتی ہچکولے کھا رہی، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی نو حکم دیتا انہاں نو اپنے پیٹ وچ محفوظ کر لے۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر جتھے آکسیجن بھی کوئی نہیں، خوراک بھی کوئی نہیں، جناب یونس علیہ السلام اللہ دا ذکر شروع کر دیتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ میں ظلم کر بیٹھا، عاجزی ہے نا جناب یونس علیہ السلام دی کہ یا اللہ تو میری ڈیوٹی لگائی سی تے میں تیری بارگاہ وچ عرض کر کے غلطی کر بیٹھا، حالانکہ یہ غلطی نہیں، اللہ دے نزدیک بھی یہ غلطی نہیں، کوئی عرض معروض کرے تے اللہ سندا ہے، لیکن پیاریاں دی شان ذرا ہور ہوندی، آپ نے اپنے واسطے ظلم دا لفظ استعمال کیتا کہ یا اللہ میں ظلم کر بیٹھا، لا الہ الا انت، تیرے تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، یا اللہ تو ہی ہے جو کچھ بھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ دا وظیفہ، مچھلی دے پیٹ دے اندر آکسیجن بھی کوئی نہیں، خوراک بھی کوئی نہیں، تو زندہ کے میں رہے؟ جس خدا نو پکاریا مچھلی دے پیٹ دے اندر وہ خدا حفاظت کر سکتا ہے، آج وائرس دے ماحول دے اندر بھی گناہ تو توبہ کرو، استغفار کرو، رب وال رجوع کرو، اپنے گناہ غلطیاں دی معافی منگو کہ یا اللہ تیریاں نافرمانیاں ہوئیاں، اپنا جسم اپنی مرضی پتہ نہیں اسی کی کہندے رہے، یا اللہ سارا کچھ معاف کر دے، توبہ استغفار کر کے آیت کریمہ پڑھو، استغفار کرو،
اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام دی حفاظت کر کے سانو دس سکتا ہے کہ مچھلی دے پیٹ کے اندر بھی میرے پیغمبر دی حفاظت ہو سکتی تے وائرس دے ماحول دے اندر بھی نبی تے درود پڑھن والےاں دی بھی حفاظت ہو سکتی. توبہ دی ضرورت، استغفار دی ضرورت، گناہ تو معافی منگن دی ضرورت، غلطیاں تو توبہ کرن دی ضرورت. تے جڑی قوم توبہ کرے رب دے جلال نو ٹھنڈا کرن والیاں دو چیزاں نے، ایک توبہ استغفار دے لفظ، دوسرے صدقہ خیرات دے لفظ. سرکار نے فرمایا کہ آسمانہ تو آن والیاں بلاواں ٹل جاندیاں صدقہ خیرات کیتا جائے، توبہ استغفار کیتا جائے. نمرود علاق ہو یا وائرس نہ آئے، او دی قوم علاق ہوئی وائرس نہ آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے غلام اللہ اللہ کرنے والے انہاں دوتے وائرس اثر نہیں کر رہے. اج بھی ضرورت ہے اسی اپنے گناہ دی معافی منگیے، او دی وحدانیت دا اقرار کریے، او دے حبیب تے درود بھیجیے، او دے پیاریاں دے غلام بن جائیے. یہ وائرس وغیرہ سانو کچھ نہیں کہہ سکتے. تے جے نافرمانیاں دے اوتے ڈٹے رہیے. کئی تے وہ نے جڑے وین دن بھی ہے کم سرکار نے کیویں کیتا، جویں ساڈے نبی علیہ السلام نے کیتا سی اونجی کران گے، سرکار دی سنت تے عمل کر دیں. اللہ تعالیٰ پھر کنیاں کرم نوازیاں تھوڑیاں نیتاں قبول کرے گا. توبہ استغفار کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، اللہ دے پیاریاں دے غلام جدوں اللہ دے راہ تے چل پیندے پھر کرونا نقصان نہیں پہنچا سکتا. رب ایڈی چھتی گرفت بھی نہیں کرتا، یہ بھی یاد رکھو. رب اتنی جلدی پکڑ نہیں کرتا، گناہ دیکھتا ہے. نمرود ورگیاں نو بھی برداشت کرتا رہا، شیطان ورگیاں نو رب نے برداشت کیتا، فرعون ورگیاں نو، ابو جہل ورگیاں نو برداشت کیتا، لیکن جدوں پکڑ کیتی پھر کوئی چیز انہوں نے پناہ نہیں دے سکی. اس واسطے رب کہندا شاید توبہ کر لیں، شاید کسی کو احساس ہو جائے، شاید کو توبہ کر لے، شاید کو میرے راہ تے آ جائے، میرا ہو جائے. گناہ تو توبہ کر لے، شیطان دا راہ چھڑ کے رحمان دا راہ اختیار کر لے. کوئی آیتیں صحیح، قوم سمود، قوم عاد، بڑیاں بڑیاں قوماں تباہ ہوئیاں، لیکن فوراً نہیں، رب ٹھیل دیندا رہا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. آج توبہ کر لیں، شاید کل توبہ کر لیں. ڈینگی آیا، پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں آفتاں، حادثات، زلزلے، سیلاب، طوفان، لیکن اساں عبرت نہیں پکڑی. لیکن کرونا نے پھڑ کے سارے نو سیدھیاں کر دیتا. اے چھکو جڑے جانوراں دے منہ تے چڑھاندے سی، او انساناں دے منہ تے چھکو چڑھ گئے. یہ اللہ دا عذاب نہیں تو ہور کی. اج بھی توبہ کر لئیے، مرن تو پہلے پہلے توبہ کر لئیے، استغفار کر لئیے. اللہ تعالیٰ اج بھی ساڑھے تے کرم نوازیاں فرما سکتا ہے. وہ رحمتان دے دروازے کھلے نو، بڑا کریم ہے. کمی ہے تے ساڑھے ویچے وہ دی بارگاہ وچ کوئی کمی نہیں. یاری رب تے رسول نال لا لے، یاری رب تے رسول نال لا لے تے تیرا کیڑا مل لگدا. یاری رب تے رسول نال لا لے تے تیرا کیڑا. توبہ کر کے او دے دربار وچ آ جا تے تیرا کیڑا مل لگدا. آ کے توبہ کریے، آنسو بہائیے کہ یا اللہ غلطیاں ہو گئیاں، نافرمانیاں ہو گئیاں. موت بھی اے وڈی سونی موت دئی. موتاں دیکھو، موت آ جائے کسی وارث نو قریب آن دی اجازت نہیں. یہ عذاب نہیں تو ہور کی. کوئی منہ نہیں ویکھ سکتا، کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا. یا اللہ اے وجی موت تو بچائی. اللہ اکبر. اج توبہ استغفار کر لئیے، او دیاں رحمتاں دے دروازے کھلے. اسی آپ ہی اپنے تے او دیاں رحمتاں بند کیتیاں. توبہ استغفار کر کے نبی تے درود و سلام دیا محفلہ سجا کے او دے در نال وابستی کی اختیار کر کے رب تے بندے دا جڑا تعلق ہوندا ہے انہوں پکیاں کر لئیے. نبی دی غلامی وچ آ جائیے. اج بھی اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں نازل ہو سکتے، آج بھی ہو.
جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات اکرامی کتنے کتنے ظلم ہوئے اسی نہیں بولے. آج تو 100 سال پہلے جنت البقیع شریف دے اندر اہل بیت دیاں قبراں دے اوتے ولڈوزر چلائے گئے, دنیا نہیں بولے. حضرت عمر بن عبدالعزیز دا مزار مبارک شہید کر کے انہاں دا جسد خاکی کٹ کے جلایا گیا, دنیا چ کوئی نہیں بولیا. کتنے کتنے ظلم ہو رہے. قادیانیت نے ملک کے اندر کتنی تباہی مچان دی کوشش کی تھی, کوئی بولے ہی کوئی نہیں. یہ پھر پکڑتے اللہ دی طرف آنی سی نا. یہ ساڑیاں کمزوریاں کوتاہیاں نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کو معافی دو سوا اور کوئی رستہ نہیں. توبہ استغفار کی تھی جائے, اللہ تعالیٰ کو گناہ دی معافی منگی جائے, ذکر و فکر دے اندر توبہ استغفار دے اندر زندگی گزاری ہے. رحمتہ دے دروازے آج بھی کھلے. اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.